کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا کہ اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو آگے پھر اس ملک کا بادشاہ کون بنے گا۔ اسے کسی نے بتایا کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے جو دم کرتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اس آدمی کے پاس گیا تو اس آدمی نے دم کر دیا۔ کچھ سال بعد بادشاہ کی لڑکی پیدا ہوئی۔ بادشاہ لڑکی کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ مایوس کیوں ہو گئے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکی ہے، لڑکی کیسے بادشاہت سنبھال سکتی ہے؟ ملکہ نے کہا کہ پھر کیا ہوا، لڑکیاں کون سا بادشاہت نہیں کر سکتی؟ بادشاہ اپنی بیٹی کا نام زمرد رکھتا ہے۔ چند سال بعد اب زمرد کافی بڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بابا اسے سب کچھ سکھاتے ہیں جو بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک دن ملکہ اور بادشاہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ اب زمرد کو تاج پہنا دیا جائے۔ زمرد بہت خوش تھی کہ اس کی تاج پوشی ہوگی۔ زمرد نے سوچا کہ میں ابھی بادشاہ نہیں بننا چاہتی، ابھی تو مجھے سب کچھ سیکھنا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سامان باندھا اور چپکے سے محل سے چلی گئی۔ وزیر نے بتایا کہ سب نوکر کہہ رہے ہیں کہ راجکماری غائب ہے۔ وزیر نے کہا کہ راجکماری بادشاہ بننے سے ڈر رہی ہے، اس لیے وہ بھاگ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری بیٹی بہادر ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ اب زمرد محل سے جنگل کی طرف نکلی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے کہ رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ زمرد نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ فلاں ملک کا بادشاہ بہت طاقتور ہے۔ وہ اس بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ زمرد درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے شیر کے گرانے کی آواز سنائی دی۔ زمرد ڈر گئی کہ اب شیر کہاں سے آ نکلا ہے۔ شیر درخت کے قریب آ گیا۔ زمرد نے تیر نکالے اور اس شیر کے مارنے شروع کر دیے۔ شیر بہت زیادہ زخمی ہو گیا۔ کافی دیر تک شیر بے ہوش رہا۔ وہ لڑکی ڈر گئی کہ کہیں شیر مر نہ گیا ہو۔ زمرد درخت پر چڑھ گئی اور ساری رات اسی درخت پر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا زخمی ہوا پڑا ہے۔ زمرد دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں نے رات کو شیر کو مارا تھا، یہ تو ایک انسان زخمی ہوا پڑا ہے۔ زمرد نے اس کے جسم سے تیر نکالے اور قریب نہر سے منہ پر اس کے پانی پھینکا تو وہ لڑکا ہوش میں آ گیا۔ زمرد نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تو کل ایک جانور کو مارا تھا لیکن تم تو انسان ہو۔ اس نے کہا کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا لیکن ایک جادوگر نے مجھے شیر بنا دیا ہے اور کہا کہ تم صرف صبح کو انسان بن سکتے ہو، رات ہونے سے پہلے تم شیر بن جاؤ گے۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آیا کیونکہ کوئی بھی میری باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس جادوگر بادشاہ نے میرا روپ لے لیا تھا اور مجھے کہا کہ میں ایک جادوگر ہوں۔ زمرد نے کہا کہ اگر تم مجھے طاقتور بنا دو تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس تلواریں وغیرہ موجود نہیں ہیں اور ہم زخمی ہیں۔ زمرد نے قریب جڑی بوٹیاں توڑ کر اس کے پاس کچھ دوائی تھی تو اس میں ملا کر لگائی تو چند دن بعد اس کے زخم بھر گئے۔ تو زمرد نے اپنے بیگ سے تلواریں وغیرہ نکالی اور اس بادشاہ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ماہ بعد وہ لڑکی ایک طاقتور بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ اس جادوگر کے پاس پہنچے اور اس ملک کے تمام لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور وہ جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے وہ جادوگر ہے۔ تمام لوگوں نے ان کی مدد کی اور اس جادوگر کو وہاں سے بھگا دیا اور وہاں کا وہ بادشاہ بن گیا۔ اب اس بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری بھی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ زمرد آپ بادشاہ بننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر زمرد وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ اپنے ملک واپس پہنچی، اپنے بابا کو سب کچھ بتایا اور کہا کہ اس طاقتور بادشاہ نے مجھے سب کچھ سکھا دیا ہے، اب میں طاقتور لڑکی بن گئی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ساری عوام کے سامنے اب میں آپ کی تاج پوشی کروں گا۔ ہر طرف اعلان ہو جاتا ہے کہ راجکماری زمرد کی تاج پوشی کی جائے گی۔ اب وہ دن آ گیا، راجکماری کے لیے تاج لایا گیا۔ ساری عوام سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی تو ان میں وہ بادشاہ بھی کھڑا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ راجکماری نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، ان کو بلایا جائے۔ تو بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جنہوں نے مجھے طاقتور لڑکی بنایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جائیے آپ اپنا لباس تبدیل کر کے آئے۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے لباس میں باہر آیا تو اس راجکماری کی تاج پوشی ہوئی۔ راجکماری کے بابا نے کہا کہ میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے کچھ دن بعد میری بیٹی اور اس طاقتور بادشاہ کی شادی ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ کچھ دن بعد اس طاقتور بادشاہ اور راجکماری زمرد کی شادی ہو گئی۔